گواہی دینے والے نے من آلیہا، ہا ضمیر مؤنث کی ہے، یعنی زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، دیکھو اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے نا، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف کس میں سے ہوگا؟ جھوٹوں میں سے ہوگا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف کیا ہے؟ سچوں میں سے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب اس نے عزیز مصر نے یوسف کی قمیض دیکھی، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ اب عزیز مصر نے کہا، قال، کہنے لگا، انہو من کیدکن، او عورت سن لے، یہ تیری مکر ہیں، یہ تمہارے کیا ہیں؟ یہ تمہارے کیا ہیں؟ آگے کیا ہے؟ ان کیدکن عظیم، تھوڑے مکر بہت ڈاڈے. عورتوں کو اللہ فرما رہا ہے ان کیدکن عظیم. عورتوں کے مکر کے متعلق اللہ کا قرآن کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کے مکر جو ہے نا وہ بہت وزنی ہے، بڑے بھاری ہیں. اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے. سورۃ نساء کے اندر ہے. شیطان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہے. اور عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کیدکن، بے شک تم عورتوں کے مکر بہت بھاری ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. عورتیں کیا ہیں بھائی؟ بچا کے رکھنا اپنے آپ کو. یہ محبت کے جھانسے جو ہے نا، یہ انسان کو ایمان سے بھی ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے بھی ہٹا دیتے ہیں. ماں باپ کی عزت بھی چلی جاتی ہے، اپنی عزت بھی چلی جاتی ہے، پلے کچھ بھی نہیں رہتا. مڑ جھوڑ کے پھر وہی ہوتا ہے. وہ محبت کے جو 4 دن کے وہ لچھن جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد وہی بیوی جا کر بچ جاتی ہے، تو پھر وہ جناب علی وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ جو خود اپنے اختیار سے اور اپنی پسند سے اور اپنے اس میں تھوڑی سی ایک اور بھی اضافہ کروں گا کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی پسند کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب اور بری باتیں، بری رسمیں پھیلی ہوئی ہیں. اے ساڑی ذات دا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ساڑے میل دا نہیں ہے. کرنا اگلی گلا 10 بجے ختم ہوگا انشاءاللہ، درس ختم آخر میں پہنچ گئے ہیں. نہیں اس بات یہاں اس جگہ پر نا ایک بہت مضبوط قسم کا آپریشن ہے ہمارا. ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم دیکھتے ہیں اونچا کوٹھا، اونچا مکان، اونچی ذات، اونچا فلاں، بندہ نہیں دیکھتے. وہ بندہ نہیں بندے کا پتر ہے یا نہیں. پیسہ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، لولا لگنا کیوں نہیں ہے زمیندار کا پتر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے رشتے ہوتے ہوئے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اچھا تکڑا عالم ہے، اچھا مضبوط انسان ہے، عزت والا انسان ہے، نمازی پرہیزگار انسان ہے، لیکن ہے غریب. کیا ہے؟ اس آپ کو کھان نہیں ملتا، ساڑھے دین کو کتوں کھواسی. کیا کہتے ہیں ہم؟ انجے گل ہے؟ ہاں جی حلیم بھائی، ایسی بات ہے نا ہمارے معاشرے میں ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں باتیں کر رہا. مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے، تنکح المرأة بأربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے. لمالہا، مالہا اس کی مالداری کی وجہ سے، ولجمالہا اس کی حسن کی وجہ سے، ولحسبہا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولدینہا اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، جس صحابی کو فرما رہے تھے نا، اور تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اور ٹوٹ مرے. یہ مطلب ہے اور ٹوٹ مرے، یہ بددعائی کلمہ نہیں ہے.
یہ پیار سے کہا جاتا ہے. اور تو بولے تو دیندار عورت کو اختیار کر. عورت میں کیا خوبی دیکھ؟ دینداری کی خوبی دیکھ. مال کو نہ دیکھ, حسن کو مت دیکھ, ذات کو مت دیکھ. کسے دیکھ؟ ایمانداری نال دسو اساں کی ویکھدے ہیں. ہاں اور پوچھئے نا بھی بچی واسطے رشتہ ہو گیا جی؟ ہو گیا. منڈا کی کرتا ہے؟ او فلانی نوکری یہ کرتا ہے تے تنخواہ تو تھوڑی ہے تے ماشاءاللہ ان تو بھی آمدنی ڈھیر ساری ہے. کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اوپر والی آمدنی. یہ اوپر والی کیا ہے نصیر بھائی؟ تو سب تھوڑی نال ہیلپ کیتی کرو یار. اوپر والی آمدنی کیا ہے جی؟ حرام. اور حرام کے اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ حرام کے اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ رشوت دی کمائی, بیانہ دا وراثت تے قبضہ کر کے, یتیمہ دا مال تے قبضہ کر کے, کوٹھی وڈی بنا کے, ھذا من فضل ربی. پتہ کیا لکھے؟ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. یہ فضل ہے رب دا. رب نے تھوڑے واسطے حرام پیدا کیتا سی. رب تو یہ فرما رہا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم. ہم نے تو تمہارے کھانے کے لیے چیزیں پیدا کی نا, اس میں سے پاکیزہ, ستھری اور حلال چیزیں کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. حرام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. بے شک تم عورتوں کا مکر کیا ہے؟ بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. یوسف, اب یوسف کو عزیز مصر کہہ یوسف, اور یوسف مٹی پا. اعرض عن ھذا, کیا مطلب ہے؟ مٹی پا, اس گل میں چھوڑ دے اور میری عزت بھی خیال کر. تو اس گل میں زیادہ نہ اچھال. اعرض عن ھذا, اس بات سے کیا کر رہے, منہ موڑ لے. اور اپنی بیوی کو کہتا ہے واستغفری لذنبک, تو جا بھودڑی دیے جا کے اپنے گناہوں دی معافی مانگ. یہ یاد ہے؟ جا, تو سارے گناہگار اصل تو ہے. ایک تو خود گناہ کی تھی, ایک گناہ کی تھی, اور دوسرا پاک دامن عورت مرد پر کیا لگا رہی ہے؟ الزام لگا رہی ہے. جاؤ دفع ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی اپنے رب سے کیا کر, بخشش مانگ. انک کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی کیا ہے, خطا کار ہے. یہاں 5 قسطیں کیا ہو گئی ہیں؟ مکمل ہو گئی ہیں. 6ٹھی قسط آگے شروع ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی آیت کیا ہے جی؟ وقال نسوۃ. یہ اور مزیدار آگے آ گیا. یہ بات اب عورتوں پر پہنچ گئی, عورتوں تک. مصر کی جو باقی وزیروں کی بیویاں تھیں نا, ان تک بات پہنچ گئی. انہوں نے کہا لو بھائی, اور کوئی گل سنی ہے؟ عورت کا انداز کو سنی گل جا ہے. وہ نہیں فلانے دی مکالا کر بیٹھی ہے, تو مکالا بھی نوکر نال کر بیٹھی ہے. کیا کر بیٹھی ہے؟ نوکر کے ساتھ. اچھا, ان کا مقصد یہ نہیں کہ مکالا کرنا غلط ہے. ان کا مجھے تانا دے رہے تھے نا, تانا یہ تھا کہ نوکر نال کیوں کی ترس. کسی وڈے وزیر دے پتر نال ہوندی, کسی اور نال ہوندی, تے پھر اپنا سٹیٹس دا بندہ. انشاءاللہ آگے بھی پھر پڑھیں گے پھر اس کا کیا ہوا. یہ 6ٹھی قسط آگے شروع ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اقراری مجرم کی صورت میں تیرے سامنے حاضر ہیں, تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تیرے سوا کوئی در ہمارے پاس نہیں ہے جس در کو جا کر کھٹکھٹائیں. اگر تو بھی ہمیں دھتکار دے گا تو میرے اللہ ہمارے پاس اور کون سا در ہے جسے ہم جا کر کھٹکھٹائیں گے. اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں, ہم گناہگار ضرور ہیں, خطا کار ضرور ہیں, لیکن تیرے بندے ہیں, تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن تو معاف کرنے والا ہے نا.
تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ سب کی مشکلوں کو تو حل فرما دے۔ اللہ تیرے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اللہ تیرے سوا ہماری ضرورتوں کو جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تو رحم فرما دے، آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہم نہ بھی چاہیں تب بھی تو زبردستی اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ دین اسلام سے ہم سب کو سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ جو کچھ ہم نے یہاں قرآن پڑھا ہے میرے اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ حاضرین میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمته۔